www.attableek.com, the reviver of Iman. سبسٹیٹیوٹ تو اتنا اچھا نہیں چل رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق اللہ العظیم. واجب الاحترام دوستو بزرگوں، ماشاءاللہ ویدر بھی بہت اچھا ہے اور بہت اچھا مہینہ بھی آ گیا ہے. اللہ پاک ہمیں اس مہینے کی خیر و برکت سے مالا مال فرمائے. اس مہینے کے لیے روحانی طور پر تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ظاہری طور پر تو فریزر بھر گئے ہیں سموسا اور رول اور کباب سے، تو روحانی طور پر بھی ہم کو ریڈی رہنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا بہت اہتمام فرماتے تھے. کسی مہینے کے شروع میں حضور کو خاص خطبہ نہیں دیتے تھے، لیکن رمضان کے شروع میں خاص خطبہ دیتے. ابن خزیمہ کی صحیح میں روایت ہے، حضور نے فرمایا ایھا الناس قد اظلکم شہر رمضان شہر عظیم مبارک. اے لوگوں، تمہارے سر پر آ کھڑا ہوا ہے، تم پر سایہ کر رہا ہے. اظل کے معنی سایہ کرنا، تم پر سایہ کرنے کے لیے آ گیا ہے، شیڈ پرووائڈ کرنے کے لیے آ گیا ہے رمضان کا مبارک مہینہ. بہت عظیم مہینہ ہے، بہت برکت والا مہینہ ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. اتنا بڑا برکتی مہینہ کہ اس میں ایک رات ایسی جو 1000 مہینوں سے بہتر. یہ ایک مہینہ ہے، ایک مہینہ آیا ہے، لیکن اس مہینے میں ایک رات ایسی جو 1000 مہینوں سے بہتر. تو اس کو تلاش کرو تاکہ تمہیں وہ 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب مل جائے، نصیب ہو جائے. کوشش کرو اس کے لیے. پھر فرمایا شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا. اس کے روزے کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. حکم دیا ہے، چوائس نہیں ہے کہ رکھیں نہ رکھیں، ارادہ ہو تو رکھیں، مشکل ہو تو نہ رکھیں. کوئی ذرا سا ایگزام ہو گیا، ڈاکٹر کو کچھ جاب پہ جانا ہے، سرجری کرنی ہے تو روزہ کھا گئے. ذرا سا بہانہ بنا دیا کہ میں تو ڈائبیٹک ہوں صاحب، ڈائبٹیز کے لیے روزہ معاف ہے. بھائی ہر ڈائبیٹک کے لیے روزہ معاف نہیں ہے. وہ تو بہت بڈھے ہوں، انجیکشن لیتے ہوں، بیچارہ مر جانے کے قریب ہو، اس کے لیے روزہ معاف ہوتا ہے. نارمل ڈائبیٹک تو رکھ سکتے ہیں روزہ، بلکہ ڈائبیٹک کو تو روزے سے طبیعت زیادہ اچھی ہوتی ہے. بالکل آپ کا ریگولیشن پورے سسٹم ترتیب میں آ جاتی ہے. ہمت کرو، صحیح خوراک کھاؤ، سحری میں صحیح خوراک کھا لو، دن کو جو ہے آرام سے ریلیکس رہو. ظہر میں عصر میں نماز میں جماعت میں نہ آ سکو کوئی پرابلم نہیں، نماز با جماعت پڑھنا سنت ہے، روزہ رکھنا فرض ہے. تو اگر آپ کی ہیلتھ اگر صحت رہتی ہو گھر میں بیٹھے رہنے سے، آرام اور ریلیکس کرنے سے، تو ریلیکس کرو لیکن روزہ رکھو. ادھر ادھر گھومو نہیں، بھاگو نہیں تاکہ پیاس نہ چھوٹے، بھوک نہ لگے. ریلیکس کر کے لیکن روزہ رکھو. روزہ رکھنے کی کوشش تو کرو. آج کل تو لوگ بہانہ ڈھونڈتے ہیں روزہ کھانے کا، کھوجا بننے کی کوشش رکھتے ہیں. بھائی روزہ بنو، کھوجا مت بنو. تو یہ روزے کو اللہ نے فرض قرار دیا، میں نے نہیں کہا ہے. حضور جعل اللہ صیامہ فریضہ. تراویح کے بارے میں دوسری روایت میں فرمایا وسنت لکم قیامہ. اس کے قیام کو میں نے سنت کہا ہے، میرا طریقہ ہے، میرا وے آف لائف ہے. تو روزہ دن میں رکھو، رات کو تراویح پڑھو. عجیب بات، تراویح میں لوگ گپلاتے ہیں. ہاں جی،
20 کے بجائے 8 رکعت پڑھ کر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. 8 رکعت پوری ہو جائیں پھر 9 کے لیے امام صاحب کھڑے ہوں تو پیچھے ذرا سا کھڑے رہتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ سب نے کال باندھ دیا تو دھاڑ سے بھاگ گئے پیچھے. جب کوئی دیکھ نہیں رہا ہے, سب نے نیت باندھ لی ہے تو سلپ ہو کے نکل گئے پیچھے. ہاں میں نے دیکھا ہے, بہت سی جگہ پر دیکھا ہے. کینیڈا میں تو ایسا بہت ہوتا ہے. کبھی ہم ایک دفعہ بیان کرنے کے لیے کہیں گئے, وہاں سے آتے ہوئے راستے میں ہمارے ڈرائیور صاحب رستہ گم ہو گئے. تو اب جو ہے وہ جب یہاں پہنچے تو عشاء کی نماز شروع ہو چکی تھی, کافی لمبا فاصلہ تھا. تو عصر بعد بیان ہوا, مغرب بعد افطاری ہوئی, پھر اپنی جگہ پر ہم آئے تو نماز شروع ہو گئی تھی. تو ہم نے کہا کوئی حرج نہیں, ہم نے اپنی نماز پڑھی, پھر اپنی تراویح پڑھی. تو میں نے دیکھا 8 رکعت کے بعد کچھ لوگ تو سنیک ہو کر بھاگ گئے اور کچھ لوگ پیچھے کرسی پہ بیٹھ کے گپے مار رہے ہیں. میں کہا اللہ کے بندو, رمضان کا مہینہ ہے, عبادت ہو رہی ہے, قرآن پڑھا جا رہا ہے اور آپ یہاں بیٹھ کے گپا مار رہے ہیں. جوان لڑکے تندرست صحت مند اور گپ شپ میں لگے ہوئے ہیں, تیری میری. بہت سے تو باہر کار پارک میں گاڑی میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, یہاں تک کہ 20 رکعت والے تراویح پڑھ کر فارغ ہو کر گاڑی میں بیٹھ کے گھر چلے جاتے ہیں اور وہ بھی گاڑی میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو فائدہ کیا ہوا 8 رکعت پڑھ کر بھاگنے کا؟ بھائی 20 رکعت پوری سنت ہے, تواتر کے ساتھ چلا رہا ہے پہلے سے. حضور نے بھی مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت میں 20 رکعت پڑھی تھی. ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے, 20 رکعت پڑھی تھی. کب؟ جب وہ ایک رات لمبی تراویح حضور نے پڑھائی تھی. کتنی لمبی پڑھائی تھی؟ عشاء کے بعد حضور نے شروع کیا تو سحری تک پوری رات حضور نے نماز پڑھائی تھی اور مسجد بھی چکار بھری ہوئی تھی. صحابہ تو مزے میں آ گئے تھے کہ آج تو حضور موڈ میں ہے, جوش میں آ گئے, صحابہ بھی خوش ہو گئے. تو حضور کے پیچھے پوری رات انہوں نے نماز پڑھی. پھر چوتھی رات کو حضور نہیں نکلے. چوتھی رات کو تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی مگر حضور نہیں آئے. صحابہ ویٹ کرتے رہے, کھنگھارتے رہے, کھانسی کرتے رہے, رسول اللہ آ جاؤ نا, پڑھاؤ نا پلیز, آ جاؤ نا, ہم سب یہاں جمع ہو گئے ہیں. لیکن آپ اپنے اعتکاف کے پردے کے اندر رہے, اپنی نماز پڑھتے رہے, باہر نہ نکلے, جماعت نہ کرائی. صبح کو فرمایا مجھے پتا تھا تم سب لوگ آئے تھے, تمہارا جذبہ بھی میں جانتا ہوں, جوش و خروش شوق بھی میں جانتا ہوں, لیکن مجھے ڈر یہ لگا کہیں اللہ پاک اس نماز کو فرض نہ کر دے. فرض ہو گئی تو پھر تم نہیں پڑھ پاؤ گے, تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے. میں نے کہا بس اس کو ایسے ہی رہنے دو, ریلیکس, تم اپنے طور پر جتنا پڑھ سکتے ہو اپنے اپنے طور پر پڑھو. حضرت عمر کو یہ ہنٹ مل گئی تھی کہ حضور کو یہ نماز بہت اچھی لگتی ہے, اور حضرت عمر جانتے تھے کہ حضور کے زمانے میں تو کوئی چیز فرض ہو سکتی ہے, آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے, پھر کس کی مجال ہے کہ کوئی فرض کرے؟ پر تو کوئی وحی آنے والی ہے نہیں, وہ فرض ہونے والا ہے نہیں. حضرت عمر نے کہا پڑھو 20 رکعت. پہلا رمضان تھا حضرت عمر کا, رمضان سن 14 ہجری, تو اس میں حضرت عمر نے فرمایا کہ 20 رکعت پڑھو. حضرت ابی ابن کعب بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے, ان کو کہا کہ آپ امامت کراؤ. تو ان کو حافظ قرآن مقرر کیا امیر المومنین نے اور جماعت بنا دی, بڑی مسجد بھری رہتی تھی. پھر حضرت عمر کی خلافت کے 10 سال 20 رکعت پڑھی گئی, حضرت عثمان کی خلافت کے 12 سال 20 رکعت پڑھی گئی, حضرت علی کی خلافت میں 5 سال 20 رکعت پڑھی گئی, پھر خلفائے راشدین کے دور کے بعد تمام ائمہ کے دور میں پوری 20 رکعت پڑھی گئی. اس لیے صحیح سنت 20 رکعت ہے. اللہ ہماری قوم کو سمجھ عطا فرمائے. بعض لوگ جائیں گے ایسی دوسری مسجدوں میں جہاں بغیر ٹوپی والے نماز پڑھاتے ہیں اور 8 رکعت پڑھ کے بھاگ جائیں گے. ایسا نہ کرنا پلیز. آپ کی مسجد میں آنا ہے, بنیادی مسجد ہے, یہاں نماز کا ثواب بھی زیادہ ہے, مجمع بھی بڑا ہوتا ہے, امام صاحب بھی ماشاءاللہ اچھی قرات کرتے ہیں, نیک ہیں, پرہیزگار ہیں. تو ایسے اماموں کے پیچھے اور ایسے اچھے حافظوں کے پیچھے پڑھو, پوری 20 رکعت پڑھو, اپنی آخرت کو سدھارو. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضور نے اس کو فرمایا. آگے فرمایا شہر الصبر, یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے. صبر سے کام لینا, لڑائی جھگڑا مت کرنا, زبان کو کنٹرول میں رکھنا, جھوٹ مت بولنا اور غیبتیں مت کرنا, گالیاں مت بکنا. روزے کی حالت میں گالی نہیں بولنے کا, روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں بولنے کا. جھوٹ بولنے کا تقاضا پیدا ہو تو اپنے آپ پر کنٹرول کر لینے کا, بھائی میرا تو روزہ ہے, میں جھوٹ نہیں بولوں گا, سچ بولو. حضور نے فرمایا صدق ینجی والکذب یہلک, سچ نجات دلاتا ہے, جھوٹ برباد کر دیتا ہے. تو سچ, کیونکہ سچ آپ بولیں گے تو بظاہر آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ میں تو ہلاک ہو جاؤں گا, میرا نقصان ہوگا, لیکن اللہ پاک پیچھے سے کچھ ایسے اسباب مہیا کر دیں گے کہ آپ اس نقصان سے بچ جاؤ گے اور سچ کا ثواب تم کو ملے گا. تو سچ چھڑاتا ہے, نجات دلاتا ہے, اور جھوٹ برباد کرتا ہے. جھوٹ بولیں گے تو آپ کو فی الحال تو وہ پیسہ آتا نظر آئے گا, لیکن وہ جیسا آیا ہے ویسے ہی رہے گا.
چوری کا پیسہ چوری میں ہی جاتا ہے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کچھ چور جو ہے کہیں سے گھوڑا چوری کر کے لائے ہیں جی, اور بازار میں گھوڑا لے کے کھڑے رہے. اب بھوک لگی تھی تو وہ ایک آدمی کہنے لگا چلو میں کھانا لے کے آتا ہوں. دوسرے نے گھوڑا سنبھالا. ایک گاہک آیا تو اس نے پوچھا کتنے کا گھوڑا؟ تو کہا اتنے کا. اچھا میں ذرا چیک کر لوں. چیک کر لو. وہ گھوڑے پہ بیٹھا, ایڑی ماری اور لے کے بھاگا. بھاگا تو بھاگا, گھوڑا لے کے واپس آیا ہی نہیں. اب یہ انتظار ہی کرتا رہا. وہ دوسرا چور آیا, اس نے کہا گھوڑا دیکھو, وہ تو چلا گیا. کتنے میں گئے؟ وہ جتنے میں آیا تھا اتنے میں ہی گیا. وہ جتنے میں آیا تھا اتنے میں ہی گیا. تو آپ جھوٹ بولیں گے, چوری کریں گے تو جیسا مال آیا ہے ویسے ہی جائے گا. تو جھوٹ مت بولو, چوری نہ کرو ہے جی, اور غیبتیں نہ کرو. آپ کسی کی غیبت کریں گے, کوئی آپ کی کرے گا. آپ اپنی زبان محفوظ رکھیں گے تو دوسروں کی زبان کو اللہ آٹومیٹک محفوظ رکھیں گے. آپ اگر اپنی زبان محفوظ رکھیں گے, کسی کی برائی نہیں کریں گے, تو دوسرے بھی آپ کی برائی نہیں کریں گے. امام مالک نے کہا ہے کہ مدینہ شریف میں نے یہ تجربہ کیا, بہتوں کو دیکھا کہ دوسروں کی غیبتیں بہت کرتے تھے, تو بعد میں لوگ ان کی غیبت کرنے لگے اور وہ تباہ ہو گئے. میں نے اپنی زبان ہمیشہ محفوظ رکھی, کسی کے بارے میں ایک جملہ بھی نہیں کہا, تو اللہ نے میری آٹومیٹک حفاظت کی کہ کوئی میری بھی غیبت نہیں کرتا, میرے بارے میں اچھے گمان رکھتا ہے اور اچھی نیک حسن ظن رکھتا ہے. تو رمضان میں روزے کی حالت میں یہ صبر سے کام لو, کنٹرول کرو اپنے آپ پر, زبان کو کنٹرول میں رکھو ہے جی, آنکھوں کو کنٹرول میں رکھو. موسم اچھا ہے, سڑک پر ننگی لڑکیاں بھی ہوں گی, ان کو گھوڑو نہیں. گاڑی چلاتے ہوئے ننگی لڑکی پر نظر پڑے تو نظر ہٹا لو, دوسری طرف دیکھ لو, نظر مت کرو ان کی طرف. گھر میں بیٹھ کر کے برائی دیکھنے کی عادت پڑی ہوئی ہو, چھوڑو اس کو. بعضوں کو عادت ہوتی ہے گھر میں ٹی وی پر ننگی چیزیں دیکھنے کی, کمپیوٹر پر ننگی چیزیں دیکھنے کی. میں کیا بتاؤں, ہائے ہائے. مولانا طارق صاحب کیا پڑھتے ہیں, دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. پرسوں ایک جگہ سے ساؤتھ سے خاتون ہمارے ساتھ, وہ اس کے اوپر فیس بک پر بیچاری اپنا دکھرا سنا رہی تھی. پھر اس نے فون کیا. اس کے شوہر کو عادت پڑی ہوئی ہے بلو مووی دیکھنے کی, اور پھر دیکھتے دیکھتے اس کو ہیبٹ پڑ گئی زنا کرنے کی. وہ شریف لڑکی ہے, 3 بچوں کے ماں باپ ہیں, لیکن وہ پروسٹیٹیوٹ کے پاس جاتا ہے. وہ کہتی ہے مولوی صاحب 27ویں رات کو بھی یہ اوپر بیٹھ کر ننگے مووی دیکھ رہا تھا. 27ویں رات کو. اچھا, اور ہے داڑھی, ٹوپی, جبہ, کہتے ہیں کہ ظاہری وضاقتہ بہت اچھی, لیکن 27ویں رات کو بلو مووی دیکھ رہا تھا. اس کو ہم نے کچھ وظیفہ دیا, دعا بھی پڑھنے کو دی, اللہ پاک اس کو ہدایت دے. ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ اس کو ہدایت دے. اور کوئی اور بھی اس طرح, ضروری نہیں ہے کہ چھوٹے بچے ہی اس میں مبتلا ہوں, بڑی عمر والے بھی اس چکر میں پھنس جاتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ماحول بہت خراب ہے اور ٹیمپٹیشنز بہت ہیں اور ہم سلپ ہو جاتے ہیں, لیکن اللہ کے بندو اپنے آپ کو اتنا لوز بھی تو نہ کر دو, اتنا ڈھیلا بھی تو نہ کر دو. کچھ تو اپنے نفس پر کنٹرول کرو, اپنے نفس کو قابو میں رکھو. حدیث میں حضور نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سمجھدار, ہوشیار, انٹیلیجنٹ انسان وہ ہے, عقل مند انسان, وائز انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور ما بعد الموت کے لیے محنت کرتا رہے, ہے نا. نفس کو لگام پہنا دے, جیسے گھوڑے کو لگام پہنا کر کنٹرول میں رکھتے ہیں, تو نفس کو ہر وقت لگام پہنا ہے. اے نفس, میں تجھے چیک کر رہا ہوں, خبردار جو گڑبڑ کی تو مار ڈالوں گا. اگر تو نے یہ گڑبڑ کی تو یہ سزا دوں گا, اگر تو نے یہ گناہ کیا تو یہ سزا دوں گا. اور سزا دو, اس کو پنش کرو اس کو. اگر جہاں اس نے خطا کی, آنکھیں گڑبڑ کی, تو اس کو سزا دو. جو سزا نفس کو دشوار گزرتی ہے وہ دو. اگر نفس کو نماز مشکل لگتی ہے تو ایکسٹرا 20 رکعت 40 رکعت نفل نماز کی منت مان لو. اگر اس کو صدقہ بھاری لگتا ہے تو 50 100 200 پاؤنڈ کا صدقہ نکالو, تو نفس کرش ہو جائے گا. پھر نیکسٹ ٹائم وہ گناہ کرنے سے پہلے 10 دفعے سوچے گا. تو اپنے نفس کو سزا دینا ضروری ہے, تو پھر یہ کنٹرول میں آئے گا. اور فرمایا کہ سمجھدار تو وہ ہے, اور ناسمجھ نادان انسان وہ ہے والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على اللہ, جو نفس کو اس کی خواہشات کے پیچھے پیچھے لوز لیے پھرتا رہے, ہر نفسانی خواہش پوری کرے.
जो तकाजा हुआ, जो जी चाहा, वो मर्जी अपनी मनमानी करता रहा और फिर अल्लाह से उम्मीदें बांधे, हाँ जन्नत तो बहुत बड़ी है, जन्नत मुझे नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी, मैं तो जन्नती ही हूं। तो जन्नत की उम्मीदें बांध के बैठा रहे, हालांकि अमली जिंदगी बिल्कुल खराब। तो अगर अमल खराब है तो ये दलील निशानी है कि अंजाम भी खराब होने वाला है। तो अमल सही करो ताकि अंजाम भी सही हो। अल्लाह हमें समझ अता फरमाए। फरमाया सबर वाला महीना है, इस एक महीने के लिए सबर कर लो, अपने आप को कंट्रोल कर लो, फिर देखो पूरा साल कितना अच्छा गुजरता है तुम्हारा। जिसका रमजान अच्छा गुजर गया, मशाइख फरमाते हैं, तो उसका पूरा साल अच्छा गुजरेगा। और अगर रमजान लाउबालीपन में खराब गुजारा, पूरा साल फिर ऐसे ही गुजरेगा। अल्लाह हमें रमजान में थोड़ा जरा एक्स्ट्रा एफर्ट और मेहनत करने की तौफीक दे। ये तो हदीस में भी है, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज्तहिदु फी रमजान मा ला यज्तहिदु फी गैरिही। हुजूर रमजान में इतनी मेहनत करते थे कि गैर रमजान में इतनी मेहनत नहीं करते थे। मालूम हुआ थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा और थोड़ा अपना टाइम टेबल आगे पीछे करना पड़ेगा। अगर जॉब पर से 1-2 घंटे कम कर सकते हो, तुम्हारे पास ऑप्शन है कि आप रिड्यूस कर सकते हो तो रिड्यूस कर लो, पैसे कम कमाओ। अगर बिजनेस में से कुछ टाइम कट कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा वर्कर रख सकते हैं, तो एक एक्स्ट्रा वर्कर अपनी शॉप में जॉब पर रख लो ताकि थोड़ा वर्कलोड कम हो जाए। आवर्स रिड्यूस कर दो, जरा तरावी के लिए, नमाज के लिए, असर के लिए, बयान के लिए थोड़ा अपना शेड्यूल बनाओ और उसके मुताबिक तरतीब से जिंदगी गुजारो, तो तुम्हारा रमजान सही गुजरेगा। तो इसलिए रमजान के लिए थोड़ी मेहनत करें। फरमाया सब्र का महीना है। आगे फरमाया शहरुल मुवासात, ये महीना हमदर्दी का महीना है, गमखारी का महीना है। दिस मंथ इज अ मंथ ऑफ केयरिंग एंड शेयरिंग एंड थिंकिंग अबाउट वन अनदर। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग हमारे वी हैव आवर एनवायरनमेंट इन विच वी डू ट्राई टू हेल्प वन अनदर, है जी, लव, पीस, यूनिटी, मोहब्बत। एक दूसरे के घर शाम को इफ्तारी में बिरयानी, फिरनी, समोसा, पकौड़ा भेजना टू फाइंड आउट हमारे नेबरहुड में इफ देयर इज समवन इन आवर नेबरहुड हु स्ट्रगलिंग to make ends meet, struggling to pay bills, we should try and help them. Of course, alhamdulillah, we give sadaqah, charity, good. And in Ramzan, we should increase our sadaqah. In one hadith, Prophet sallallahu alaihi wasallam was asked, ayyu sadaqati afzal? Which sadaqah is the best sadaqah? And he says, sadaqatun fi Ramadan. Sadaqah in Ramazan is the best sadaqah. So give more and more sadaqah in Ramzan. At the same time, we help institute, but we help those in our neighborhoods as well. Because we are going through very tough times, and there are people out there whose benefits are stopped, who are crying, who have nothing to provide for their children, single mothers, single parents who need help. So if you know these people, go out, reach to them, help them, so their Ramzan can go smoothly and they can have a nice Eid as well. So help among yourselves. Also, in light of the recent events in Manchester, if we can create an environment of bond and peace and love and harmony, help our non-Muslim neighbors as well, do whatever we can. Every little helps. So even if you go and reach out to those who are working around you, your colleagues, or wherever you can, whatever you can, think for yourself and help those people as well. Because, our Shariah tells us, fi kulli dhali kabidin ratbatin ajrun. In every living creature, there is reward. You know the story of that lady who gave water to the dog, Allah forgave her. So even with animals, so what about human beings? So our neighbors are human beings. If we care for them, if we look after them, if we help them, Allah subhanahu wa ta'ala will reward us. Just one masla to remember, we can't give zakat to non-Muslims. Zakat is farz, and it should be given to Muslims only. But other than zakat, sadaqah, khairat, nafli, whatever is nafal, you can give to non-Muslims as well. So help them and support them, do whatever you can. And this will create a good image within the society, inshallah. So we should try and work down that line as well. This is the meaning of Shahrul Muwasat. And then, Shahrun yusadu fihi fi rizqil mu'min. In this month, rozi is increased. By rozi, it doesn't mean samosa, pakoda, you have to eat as much as you can. No, that's not rozi meaning. You have to control your health. Look after your health. Rozi increase means throughout the whole year. Your provisions will be increased. Allah will give you more rizq. Someone sent from Walana Suleiman Choksi, I think today,
this quote of Hazrat Maulana Anwar Shah Kashmiri Rahmatullah alayhi, that when it's first night of Friday, then if person reads Surah Fatah 4 times, Surah Fatah, Inna Fatahna Laka Fathan Mubina, I think he said 4 times, then his rizq for the following year will be increased, inshallah. So read Surah Fatah tonight if you can 4 times for your provisions, rizq to be increased, inshallah. So in the month of Ramadan, rizq is increased. We are going through problems, businesses are down, jobs, people are losing jobs and not getting benefits, things like that. So in Ramadan, make an extra effort, make dua that Allah increases your rizq, and inshallah Allah will do that. This is meaning of rizq. This is why in Ramadan we have to make du'as as well. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ. Make lots and lots and lots and lots and lots of du'as at tahajjud time, at iftar time, after every namaz, fajr, zuhr, asr, maghrib, isha, tarawih. Whenever you can, just lift your hands and talk to Allah and ask Him for your needs. Allah will provide, inshallah. So this is yuzadu fihi fi rizqil mu'min. And as the hadith goes on to say that أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. First portion is mercy, second portion is forgiveness, and last portion is emancipation from the fire. First 10 days, Hazrat Shaykh explains that when a person is pious, then his rahmat and mercy starts right from the beginning. The first tarawih, first roza, rahmat is started for him. But if a person is little bit sinful, then he keeps 10 rozas, then in the second ashra, his forgiveness starts. Somebody is forgiven on the 11, on the 12, 13, 14, 15, others on the 20th. And if someone is very sinful, then his name is crossed out from the list of Jahannamis in the last ashra. Someone is freed on the 21st, 22nd, 23rd, 25th, until 29th. And Allah Pak frees people from Jahannam throughout the nights of Ramadan, and on the last night, as many as he had freed throughout the month, the total amount he freed on the last night as well. So this month is to gain freedom from the fire of Jahannam, azab and punishment, by working hard and making some extra effort during this month. And Prophet ﷺ said, do 4 things in abundance. Read kalma la ilaha illallah as much as you can, astaghfar as much as you can, ask Allah for Jannat, seek Allah's protection from the fire of Jahannam. Also, closing remarks, read Quran. We are forgetting Quran nowadays. You know, we have long bayans after Asr namaz and people don't read Quran. So there should be short bayan after Asr and then people should be told to read the Quran. In fact, in Preston Jami Masjid, they do something which I really like. They say after Asr, 40 minutes reading Quran. And then after everybody is finished reading Quran, then the bayan starts. And then what happens is, the person gets 20 minutes, half an hour bayan, and then iftar. So that is good. This is encouragement for people to read the Quran. So read Quran after Asr namaz, after Taraweeh at home, and after Fajr. Make, your timetable. I want to finish at least 3 Qurans in Ramzan, and if I do these many siparas every day, then I'll be able to do 1 Quran in 10 days, another one in 10 days, another one in 10 days, and by that way you can finish 3 Qurans, inshallah. So try your best to read as much Quran as you can throughout the month of Ramadan. And also finally, we need to control our social media. We are too much onto social media, WhatsApp, Facebook. And I was hearing this very nice clip of Bhai Junaid Jamshed Rahmatullahi alayhi, and he was explaining the verse, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Those who turn away from futile actions, useless things. And most of the things on WhatsApp are useless. Very seldom we get personal messages. The most messages we get are on groups. So why should we go and read every message, and for every dua we have to say Ameen, 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 fill the whole phone with Ameens? No, control your social media usage, and don't waste time. Social media is a cause of wasting time. Don't waste your time on there. Instagram, Snapchat, whatever there is out there. Some people at iftar time, rather than making dua, take photos of their iftari and send out on Snapchat. Okay, look, this is what my mom made for iftari, and this is what we are doing. But you should be making duas, not showing your iftari to people at iftar time. So we have gone so far away that we don't remember the things we should be doing, and we are doing useless things which are not going to benefit us in the year after. We have to remember we only got 30 days.
We've only got something like 7,000 hours and so many thousand minutes and 2,590,000 seconds. So you have to use every second wisely. Don't waste time on internet, on Facebook, on Instagram, on Twitter, on social media. Try and use your time wisely. May Allah give me the tawfiq to practice on what we have said. May Allah be pleased with us, and may Allah give us tawfiq to spend the month of Ramadan in a proper manner, and may Allah give us the forgiveness and freedom from the fire of Jahannam as well. Jazakumullah wa akhiru da'wana and alhamdulillahi rabbil alameen wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.